میرے بھائیوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے ظلم دیے گئے، یہ کس لیے ظلم دیے گئے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے کہ اے بلال اللہ کا نام چھوڑ دو، اے بلال نبی کا کلمہ چھوڑ دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا، حضرت بلال پھر بھی کہتے تھے احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پر پتھر کی ایک بڑی چٹان رکھ دی جاتی تھی، حضرت بلال پھر بھی کہتے تھے احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر انگارہ رکھ دیا جاتا تھا تاکہ بلال بول نہ سکے۔ ہاں ظالمو، تو آپ نے جتنا ظلم کرتا تھا کر لیا، بلال کا جذبہ بھی نہیں ختم ہوا، بلال کا ایمان زیادہ ہوا۔ میرے بھائیوں، حضرت بلال نے پھر بھی کہا احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ بلال کو کافر کہتے تھے کہ کلمہ چھوڑ دو، اللہ کا نام چھوڑ دو۔ بلال نے کہا تکلیفیں برداشت کر سکتا ہوں، مصیبتیں برداشت کر سکتا ہوں، ظلم برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کا نام نہیں چھوڑ سکتا، نبی کا کلمہ طیبہ بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ تو بلال کو دن کے وقت ظلم کیا جاتا تھا، بلال کے دن کے وقت کی قربانی ہے۔ آؤ آپ کو بلال کے رات کی وقت کی قربانی دکھاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جب رات کا وقت ہوتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو زنجیروں کے اندر باندھ لیا جاتا تھا اور اس کے بعد اس کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ ظالم کوڑے مار مار کر حضرت بلال کو زخمی کرتے تھے۔ اور ظالموں، تو نے زخمی کیا، بلال نے پھر بھی اللہ کا نام نہیں چھوڑا، تو نے زخمی کیا، پھر بلال پھر بھی اللہ کا کلام نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، بلال اسلام چھوڑنے والا نہیں، بلال کلمہ چھوڑنے والا نہیں، بلال اللہ کا نام چھوڑنے والا نہیں۔ ظالموں نے جتنے ظلم کیے، بلال نے اللہ کا نام نہیں چھوڑا۔ ہاں ہاں، ظالم یہ چاہتے تھے کہ بلال پر ظلم کریں، بلال پر زور دیں، بلال بے قرار ہو کر کلمہ چھوڑ دے گا، بلال بے قرار ہو کر اللہ کا نام چھوڑ دے گا۔ اور میرے بھائیوں، بلال بے قرار ہو کر اللہ کا نام نہیں چھوڑا، بلال نے بے قرار ہو کر کلمہ طیبہ بھی نہیں چھوڑا۔ بلال نے اللہ کا نام پہلے کم لے رہا تھا، پھر دوبارہ لے رہا۔ کافر ایک بار کہتے تھے اللہ کا نام چھوڑ دو، بلال دو بار کہتا تھا احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک کافر نہیں ظلم کرتا تھا اور کافر بھی ظلم کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا، کبھی اور کافروں کا نمبر آتا۔ کافر یہ کہتے تھے کہ ہر شخص اس کوشش میں تھا کہ بلال کو تکلیف دے دے کر بلال کا جذبہ ختم کر دے گے۔ نہیں نہیں، کافروں نے جتنی تکلیفیں دی بلال کا اتنا جذبہ بڑھا، کافروں نے جتنی تکلیفیں دی بلال کا اتنا ایمان بڑھا، کافروں نے جتنی تکلیفیں دی بلال نے دوبارہ اللہ کا نام اٹھایا، بلال نے دوبارہ کلمہ طیبہ اٹھایا۔ اور میرے بھائیوں، آؤ آپ کو یہ دکھاؤں، اگر یہ صحابہ نہ ہوتے تو ہم تک یہ قرآن نہ پہنچتا، اگر یہ صحابہ نہ ہوتے تو ہم تک اسلام نہ پہنچتا، اگر یہ صحابہ نہ ہوتے تو ہم تک اللہ کا نام نہ پہنچتا، اگر یہ صحابہ نہ ہوتے تو ہم تک نبی کا نام نہ پہنچتا، اگر یہ صحابہ نہ ہوتے تو ہم تک یہ قرآن بھی نہ پہنچتا۔ اگر میں ایک ایک صحابہ کرام کی قربانی آپ کو سناؤں تو دن بھی ختم ہو جائے گا، رات بھی ختم ہو جائے گی، صحابہ کی قربانی پوری نہیں ہوگی۔ اور میرے بھائیوں، ایک وقت آیا میرے نبی نے، ایک وقت غزوہ تبوک جنگ کا وقت جب آیا، میرے نبی کے پاس کوئی مال نہ تھا۔ اس نے جب اعلان کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال میرے آقا علیہ السلام کی دربار میں قربان کر دیا۔ اور میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال آقا علیہ السلام کی دربار میں قربان کر دیا۔ وہ کون عمر ہے، وہ کیسا عمر ہے جو شعر لکھتا ہے اللہ محمد کا طلبگار عمر ہے، کفار پہ چلتی ہوئی تلوار عمر ہے۔